السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، سورتوں کے اجمالی جائزہ لینے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ القصص کا اجمالی جائزہ لیں گے۔ سورۃ القصص جو ہے مصحف میں 28 نمبر پر آتی ہے، 28ویں نمبر کی سورت ہے۔ آیات اس میں 88 ہیں، مکی سورت ہے، اور مضامین اس میں 9 بیان ہوئے ہیں۔ کوشش کر رہی ہوں کہ اسکرین شیئر ہو جائے، لیکن تب تک ہم کلاس اپنی جاری رکھتے ہیں، بیچ میں جب پاسبل ہوا تو پھر میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ مرکزی مضمون اس کا سورۃ القصص کا، قصص ویسے کہتے کس کو؟ ہاں، قصے کو کہتے ہیں، کسی واقعہ، قصہ۔ سورۃ القصص کا مرکزی مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کا بیان ملتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات بیان کی گئی ہے سورۃ القصص میں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں الوف فی الارض، پچھلے دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی نا شاید، الوف عین سے، یا غلف ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، غین سے، یہ عین کی بات ہے، عین لام واو، الوف اعلیٰ سے، ٹھیک ہے۔ الوف فی الارض کیا مطلب ہوتا ہے؟ الوف فی الارض علو بالارض یعنی کہ اعلیٰ زمین، اعلیٰ تو صحیح ہے، فی الارض، فی ہے، فی، الوف فی الارض، اچھا فی الارض زمین میں، مطلب اچھا تو زمین میں برتری یا اعلیٰ یا اعلیٰ یا بڑے بن کر رہنا، وہ والی بات ہے نا۔ الوف فی الارض یعنی زمین میں بڑائی، زمین میں بڑا بن کر رہنا۔ تو الوف فی الارض اور فساد فی الارض، فساد فی الارض کا مطلب کیا ہوا؟ زمین میں جھگڑا فساد کرنا۔ ہاں، تو مرکزی مضمون تو اس کا ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی داستان جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں الوف فی الارض اور فساد فی الارض سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، ورنہ پھر فرعون اور قارون جیسا انجام ہوگا، صحیح۔ تو اس کے جو مضامین کا لے آؤٹ ہے، میں نے کہا اس میں کہ 9 مضامین بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مضمون جو ہے وہ آیات 1 till 6، ٹھیک ہے۔ اور اب تک جو آپ سارے اتنی 27 سورات ہم کر چکے ہیں، اور یہ 28 ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو بتائیے، یوزلی پہلا مضمون جو ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ جو ہوتا ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے، Introduction ہوتا ہے، ہاں، تمہید ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب اسکرین شیئر نہ بھی ہو تو الحمدللہ آپ کو
کچھ تو لے آؤٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو پہلا جو مضمون ہے آیات 1 till 6 اس میں غایت و تمہید ہے. تمہید تو آپ کے نیا لفظ نہیں ہے. انٹروڈکشن. غایت کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں غرض و غایت، ہے نا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا غرض و غایت؟ غیظ وغیرہ غصہ اور ہاں نہیں نہیں، مقصد. ٹھیک ہے، غرض و غایت یعنی مقصد. ٹھیک ہے. تو پہلا جو مضمون ہے وہ تمہید، اور اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے کہ واٹ از ریکوائرڈ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. پھر سیکنڈ جو ہے وہ مضمون آیات 7 سے لے کے 13 تک، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ملتا ہے. تھرڈ مضمون آیات 14 سے 21، اس میں ابتدائی جوانی کے ایام اور نادانستہ جو ایک قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ارادہ ان کا نہیں تھا لیکن بے ارادہ ایک قتل ہو گیا تھا، تو اس کا ذکر ہے. پھر چوتھا مضمون ہے آیات 22 سے 28، اس میں مدین کی 10 سالہ زندگی کی داستان موجود ہے. پھر پانچواں مضمون آیات 29 سے 42، اس میں منصب نبوت پر سرفرازی اور فرعون سے مارکا اور انجام، اس پر بات کی گئی. پھر سکس مضمون آیات 43 سے 60، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے. سیونتھ مضمون آیات 61 سے 75، اس میں دلائل توحید موجود ہیں. ایٹھ مضمون آیات 76 سے 82، اس میں ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کا طاغوتی حکومت سے تعاون، اس پر بات کی گئی ہے. یہ طاغوتی حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی تھی. فرعون کی تھی، بالکل. نائنتھ مضمون جو ہے وہ آیات 83 سے 88، اور یہ کیا ہے؟ یہ کنکلوڈنگ پارٹ ہے، اختتامیہ ہے، اور اس میں پھر علو فی الارض. ٹھیک ہے، اور یہ ٹرم جو ہے وہ نئی تو نہیں رہی آپ کے لیے، بھی ہم نے بتایا کہ علو فی الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین میں بڑا بن کر رہنا. جب آپ کو مطلب پتہ چل گیا ہے تو مجھے بتائیے کہ اللہ کی نظر میں علو فی الارض اور فساد فی الارض وہ کیا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ ناپسندیدہ. دونوں. ناپسند جی نہیں، وہ فساد فیلرس اور اور علو علو فی بھی ہوگا نا. نہیں، وہ بھی زمین میں تو برتری تو برتری ناپسندیدہ ہے. برتری صرف اللہ کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، دونوں ہی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ مطلب اللہ کی سپریمیسی ہونی چاہیے نا ہر جگہ. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا بھی کیا ہے، جیسے چاہے نبوت ہے، چاہے رسالت ہے، چاہے بادشاہت ہے، چاہے حکومت ہے، تو بھی اللہ کی دین ہے. تو اصل میں تو بڑائی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ہے نا. تو علو فی الارض اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر بڑا بن کر رہے. صحیح ہے. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. جی، سورۃ القصص کا زمانہ نزول. یہ سورت جو ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور، یعنی جو 6 نبوی سے لے کے 10 نبوی پر مشتمل تھا، اس میں نازل ہوئی.
اور اس کی جو آیت 56 ہے جس میں کہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، تو یہ اس آیت 56 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رجب 1090 میں حضرت ابو طالب کے انتقال کے موقع پر نازل ہوئی۔ ابو طالب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ چچا تھے۔ چچا چچا تھے، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ بضد تھے کہ کسی طرح سے وہ جو ہے کلمہ پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کر سکیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے پھر یہ فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، تو آپ جو ہے وہ کسی کو جس کو آپ چاہیں وہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اپنے طور پر، ہے نا؟ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف اللہ سے۔ کی طرف سے آتی ہے نا، جس کو آپ میں چاہوں یا کوئی اور چاہے، یا چاہے کوئی رسول ہی ہو یا کوئی نبی ہو، وہ چاہے اس کی چاہت سے ہدایت ہی ملتی۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جو ان کو اللہ مانگتا ہے تعالیٰ اپنے لیے۔ چنتے جو ہیں، مانگتا جو ہے، مانگتا جو ہے۔ خود اپنے لیے چاہتا ہے ہدایت، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بعد جو ہے اس کا کتابی ربط، اس سے پہلے کون سی صورت تھی؟ نمل۔ سورہ نمل، نمل سے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے عنکبوت۔ سورہ عنکبوت۔ تو سورہ نمل میں آپ کو یاد ہوگا کہ دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر تھا کہ سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا، ایسا ہی تھا۔ اور یہاں سورۃ القصص میں فرعون، حامان، ان دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان سب کو جو ہے عبرت کا نشان بنا کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو جو ہے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا جو ایمان لاتا ہے وہ اس دنیا میں کیا ہلاک نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، جب ہلاک کہ موت تو اس کو بھی آتی ہے نا، بالکل۔ لیکن یہاں جو یہ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کی ہلاکت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا جو خاتمہ ہوا وہ کس طرح سے ہوا؟ عبرت انگیز خاتمہ تھا ان کا، ہے نا؟ جی جی، تو ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے جو ایمان لاتا ہے وہ بھی مرے گا اور جو ایمان نہیں لاتا وہ بھی مرے گا، لیکن فائدہ کیا ہے؟ جو ایمان لائے گا اس کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کی انشاءاللہ کامیاب۔ جنت ہوگی انشاءاللہ، ہاں، کامیابی ہوگی۔ اور جو ایمان نہیں لایا موت تو اس کو بھی آ گئی، اور مرنے کے بعد والی زندگی اس کے لیے کیسی ہوگی؟ جہنم کو جہنم والی ہوگی۔ دنیا سے بھی بدتر ہوگی، جو جیسی اس کی موت آئی ہے اس سے بھی بدتر زندگی ہوگی اس کی، ہے نا؟ پھر سورۃ القصص میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو سورۃ العنکبوت آتی ہے اس میں مکے کے جو 9 مسلم افراد ہیں جو نئے نئے اسلام لائے تھے ان کی مظلومیت کا ذکر ملتا ہے کہ جنہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں ان کے کتابی ربط ہے۔ اہم نکات، جی سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے الوف فی الارض سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ایک خاص اصطلاح الوف فی الارض کا استعمال جو ہے یہ ہمیں سورۃ القصص میں ملتا ہے، اور ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ الوف فی الارض مینز واٹ،
کہ زمین میں بڑا بننا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے آگے پسندیدہ نہیں ہے۔ اس بارے میں جو آیات ملتی ہیں وہ آیات 4 and 83۔ علو فی الارض یوں سمجھے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے جو متکبر حکمرانوں اور آمروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ جو علو فی الارض، جن کا کہ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم زمین میں بڑے بن کر رہے ہیں، یہ لوگ خوف خدا اور قانون خدا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر زمین پر خود خدا بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتائیے کوئی زمین میں اپنے آپ کو خدا منوا سکا ہے؟ مطلب نہیں، فرعون بھی کہتا تو تھا، لیکن پھر حشر کیا ہوا اس کا، ہے نا؟ تو آج تک کوئی ایسا نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خدا منوایا اور پھر کامیاب بھی رہا ہو، ہے نا؟ تو ناکام کوشش ہی ہوتی ہے ان کی۔ تو آیت نمبر 4 میں دیکھیں کہ سورت کے آغاز ہی میں فرعون کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے اسے علو فی الارض کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون جو وہ زمین میں بڑائی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ پھر آیت 83 سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا کہ علو فی الارض کے جرم کے سبب ہی یہ دنیا میں ہلاک کیا گیا اور آخرت میں جنت کے گھر سے بھی محروم رہے گا۔ پھر یہ جو آیت ہے آیت 83 کی بات ہے، اس میں دیکھیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ جو فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو متقین ہے نا ان کے لیے عاقبت کا اجر انجام، اجر ہاں، تو یہ اس آیت میں متقین کا جو ہے نا ایک خاص مطلب ہے، مطلب یہ جو وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکس جو وہ چل رہا ہے نا علو فی الارض کا جو ایک مضمون چل رہا ہے، تو اس کانٹیکس میں متقین سے مراد کیا ہے کہ وہ حکمران مقصود ہیں جو اللہ کے خلیفہ بن کر اللہ کے قانون کے ماتحت حدود اور قیود میں رہتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، اور اختیارات کے ناجائز استعمال یعنی ابیوز آف پاور اور فساد سے بچتے ہیں، تو وہ ہیں عاقبۃ للمتقین۔ یہاں پر متقین سے مراد وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علو فی الارض کے بالکل کنٹراسٹ ہے نا۔ جی جی۔ پھر نیکسٹ کی پوائنٹ جو ہے وہ ہے قرآن کی ایک خاص اصطلاح استکبار فی الارض۔ استکبار فی الارض اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زمین میں تکبر ہے تکبر کرنا۔ نا۔ تو یہ بھی تکبر ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، تو زمین میں تکبر کا اظہار کرنا یہ بھی اللہ کے آگے ناپسندیدہ ہے۔ تو استکبار فی الارض بھی قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ سرکش اور طاغی افراد اور ان کے باطن کا وہ رویہ ہے جو ان کے باطن سے ہو کر خارج یعنی الارض یعنی زمین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مطلب جو متکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں غرور ہوتا ہے، جس کا جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا اظہار وہ اس زمین پر ہی کرتا ہے اور اس طرح سے استکبار فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت 39 اس کے بارے میں آتی ہے فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین پر ناحق تکبر سے کام لیا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو یہاں جنود کا لفظ بھی قابل توجہ ہے۔ یہ استکبار انفرادی نہیں تھا، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، بلکہ پوری فوج اور اس کے اہم ترین کمانڈروں کی اجتماعی ذہنیت یہ تھی۔ فوجی اور عسکری قوت کا نشہ انسان کو دوسرے لوگوں کی تذلیل پر اکساتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں اس کے نزدیک کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔
ایسا ہی ہوتا ہے. جی نیکسٹ کی پوائنٹ فرعون کے عسکری اور سیاسی معاونین کو فاسق کہا گیا ہے. آیت 32 فرعون اور اس کے عسکری اور سیاسی معاونین جو ہیلپرز تھے اس کے ملا، ٹھیک ہے، سردار، ان کو قرآن نے فاسق یعنی بدکار، بدعمل اور نافرمان کہا ہے. ٹھیک ہے. آیت 32 میں فرمائے انہم کانوا قوما فاسقین. فورتھ کی پوائنٹ ہے کہ دو قسم کی قیادت اور امامت یعنی لیڈرشپ کا فرق واضح کیا گیا ہے یہاں پہ سورہ قصص میں. امام کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عربک اس میں ہمیں کیا ملتی ہے؟ امام کی جمع آئمہ. کس کی جمع باجی کیا بولا آپ نے ورڈ؟ امام لیڈر. اچھا امام کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آئمہ. ٹھیک ہے. اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ امام اور لیڈر جنتی بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخی بھی. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، مطلب آیت نمبر 5 دیکھیں اس بارے میں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت ایک صالح قیادت تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ان ضعیف مظلوموں پر احسان کرے اور انہیں دنیا میں امام یعنی آئمہ اور وارث بنائے. اسی لیے آیت 5 میں کیا کہا؟ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ٹھیک ہے. آیت 41 میں دیکھیں اس کے برخلاف فرعون اینڈ کمپنی، ان کی امامت اور قیادت کیسی تھی؟ وہ لوگوں کو کس طرف بلا رہے تھے؟ کسی کہہ رہے ہیں فرعون کی؟ جی کیا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ میرا والیوم کم ہو گیا تھا نا اس وجہ سے سمجھ نہیں نہیں آپ کا تو ہو گیا، باقی سب کا بھی والیوم کلیئر نہیں تھا کیونکہ بلا رہا تھا نا، لوگوں کو تباہی طرف بلا رہا تھا، اپنی عبادت پہ اکسا رہا تھا. کفر کی ہاں طرف. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں یہاں سے کہتی ہوں تو کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ تک بات پہنچنے میں اور پھر آپ کا رسپانس میرے پاس آنے میں، ہے نا. وہ جو ہم لائیو کلاس میں ہوتے ہیں نا کہ یہاں سوال ختم ہوا، سامنے سے جواب آیا، اور اگر جواب نہیں آیا تو کم از کم ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ جواب سوال اکراس گیا ہے یا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب اتنا لمبا گیپ آ جاتا ہے اور جواب نہیں آتا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یا تو سو گئے یا پتہ نہیں کیا وہ. کبھی کبھی سوال سمجھ میں نہیں آتا تو سوچ رہی کہ آپ کس کا پوچھ رہی تھی نا، والیوم کم ہو گیا تھا. فرعون تو اس کو اب ظاہر سے پتہ ہے وہ باطل کی طرف ہی بلا رہا ہوگا سب کو. فرعون ہے تو یہاں پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو فورتھ کی پوائنٹ ہے اس میں جو ہے دونوں لیڈرشپ کا کنٹراسٹ بتایا گیا ہے نا کہ لیڈر جو ہے وہ جنتی بھی ہو سکتے ہیں اور دوزخی بھی. جب لیڈر جنتی ہوگا تو وہ جنت کی طرف اپنے فالوورز کو لیڈ کرے گا، جب وہ دوزخی ہوگا تو نیچرلی دوزخ کی طرف. تو کنٹراسٹ کس طرح سے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت تو ایک صالح قیادت تھی. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف فرعون کمپنی جو تھی ان کی امامت اور قیادت لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت دینے والی فاسق اور بدعمل امامت تھی. ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لیڈر بنا دیے جو دوزخ کی آگ کی طرف دعوت دیتے تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. پھر ففتھ کی پوائنٹ ہے جنود اور جنودہما. پھر قصص میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے تھے، ان کی معنویت کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سورہ قصص میں جنود اور جنودہما
کیا مطلب ہوتا ہے جنود اور جنودہما؟ لشکر اور ان کا لشکر. فوج کے جنود لشکر کا مطلب گروہ ہوتے ہیں. جنود کا مطلب گروہ فوج ہوتے اور ہیں نا. لشکر میں آتا ہے نا. لشکر، ہاں. گروہ اور جنودہما ان اور کے لشکر ان دو کے نا. جی ان دونوں کا لشکر. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں الفاظ جو ہے نا جنود اور جنودہما دو بار استعمال کیے گئے ہیں. آیت نمبر 6 دیکھیں. جنودہما کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کی کمان جو ہے وہ 2 کمانڈروں کے ہاتھ میں تھی. فرعون کی حیثیت غالباً صدر اور آرمی چیف کسی تھی، اور حامان کی حیثیت جو ہے نا وزیر اعظم، وزیر دفاع یا ڈیپیوٹی آرمی چیف، اس طرح سے کچھ سمجھ لیں آپ. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرعون اور حامان دونوں کے لشکروں یعنی جنودہما کو وہ انجام دکھا دے جس کا خود انہیں اندیشہ تھا. سمجھ آئی؟ آیت 6 یہ بتا رہی ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ جس سے وہ خوف کھا رہے تھے ان کو وہی کچھ دکھا دیں. پھر آیت 8 اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان دونوں کے لشکروں یعنی جنودہما کو خواتین یعنی خطا کار کہا ہے. یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کے ماتحت فوجیں خطا کار تھیں. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. پھر آیت 39-40 فرعون اور اس کی پوری فوج نے بلا کسی استحقاق کے زمین پر تکبر کا مظاہرہ کیا. واستکبر هو وجنوده فی الارض بغیر الحق. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جکڑ لیا اور اس کی فوج یعنی جنود کو بھی. پھر یہ سب موجوں کے حوالے کر دیے گئے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. پھر ففتھ کی پوائنٹ، سوری 6، سورہ قصص میں الہ کا لفظ کامل اختیارات کے لیے استعمال ہوا ہے. کامل اختیارات یعنی ایبسولوٹ سوورنٹی. فرعون نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا اور ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا. الوہیت کا دعویٰ مینس خدائی کا دعویٰ کرتے زمین میں الہ برتری ہونے کا. کا، الہ ہونے کا دعویٰ کیا نا کہ میں معبود ہوں. اور ربوبیت کا دعویٰ کیا مینس ربوبیت کا دعویٰ کرنا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا نا. ہاں ہاں اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تو اس کا الفاظ قرآن میں موجود ہے نا. تو فرعون نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا اور ربوبیت کا دعویٰ بھی کیا. اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، حالانکہ وہ خود کئی خداؤں یعنی آلہہ کی پرستش کرنے والا ایک مشرک عامر یا ڈکٹیٹر تھا، ہے نا، ایسے ہی تھا. تو یہ تو اس کی سمجھے کہ ربوبیت کا دعویٰ تھا. وہ اپنے فوجی کمانڈروں سے کہتا میں اپنے علاوہ کسی اور کو تم لوگوں کا الہ یا حاکم یا سورن نہیں گردانتا. آیت 38 میں کیا فرمایا وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. I don't think کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے. یہ ہے پھر آیت 71 اس میں الہ کا لفظ ایک ایسی صاحب قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے جو روشنی فراہم کر سکتی ہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء.
اور آیت 72 اس میں الہ کا لفظ ایک ایسی صاحب قوت معبود ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے جو رات کا سکون فراہم کر سکتی ہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. تو الہ کا لفظ کامل اختیارات کے لیے استعمال ہوا ہے سورہ قصص میں کہ absolute sovereignty belongs to اللہ. کل اختیار اللہ کے پاس. پھر 7 کی پوائنٹ دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز. جی اسکرین شیئر ہو رہا ہے آپ کے پاس. جی ہو رہے. ٹھیک ہے. تو 7 کی پوائنٹ ہے کہ سورہ قصص میں ہلاکت اقوام کے اصول بیان کیے گئے ہیں. قومیں جو ہلاک کی جاتی ہیں اس کے بارے میں کیا اصول ہے وہ بتائے گئے. آیت 43 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھے کہ 1300 قبل مسیح 1300 BC کتاب عطا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ اقوام قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ ان کا ذکر بطور بصیرت تورات میں کر دیا. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. پھر آیت 58 اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جنہیں اپنے طرز زندگی، اپنے رہن سہن اور اپنی معیشت پر ناز تھا. تاریخ کے اس منظر میں 21ویں صدی عیسوی کی امیر قوموں کے لیے اور قیامت تک آنے والی مادہ پرست تہذیبوں کے لیے سامان عبرت ہے. آیت 58 میں فرمایا ہوا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، یعنی وہ اپنی معیشت پر اتراتی تھی. پھر آیت 59 ہم نے کہا کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کے 2 اصول بتائے ہیں. پہلا اصول یہ کہ رسول کی بعثت اور اس کی دعوت و اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. رسول کی بعثت مینس رسول کا بھیجا جانا اور اس کی دعوت اور اتمام حجت یعنی وہ دعوت کا مکمل ہو جانا. اس کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. دوسرا اصول یہ ہے کہ صالح اور نیک افراد پر مشتمل بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. آیت 59 میں بتایا نا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. پھر آیت 78 فرعون کا دست راست اور سرمایہ دار یہودی قارون یہ سمجھتا تھا کہ اس سے دولت اس کے علم کی بنیاد پر عطا کی گئی ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ علم، اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جمعیت رکھنے والے بڑے بڑے گناہ گار مجرموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. پھر آیت 81 اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور کوئی جمعیت اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھی. اس سورہ قصص کی آخری آیت میں آیت 88 کی بات کریں گے. توحید دعا، توحید اختیار، توحید حیات اور توحید تشریع شریعت سے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیلی وضاحت کر کے آمروں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بھی. تمام مخلوق کے لیے پناہ ہے
اور صرف خالق کے لیے بقا ہے، اس لیے نہ تو اس کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا چاہیے اور نہ کسی اور کو حاکم یا سورن تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ خیال ہمیشہ دامنگیر ہو کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ فرمانا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لَهُ الْحُكْمُ، حکم اسی کے لیے ہے، یعنی حکم اسی کا ہی چلے گا، اسی کی ہی بات مانی جائے گی۔ اور کون سی بات مانی جائے گی؟ صرف حکم نہیں لکھا، الحکم، تو یہ ال کیا بتا رہا ہے؟ نا جو کون سا تمام حکم؟ احکامات، ہاں، تمام احکامات۔ یہ ال جو ہے یہ ٹوٹیلٹی کے لیے آیا ہے، کہ تمام احکامات، ون ٹو آل۔ کس کی حکومت ہوگی زمین میں؟ اللہ کی۔ اگر بظاہر کوئی انسان بھی بادشاہ بنا ہوا ہے کسی علاقے کا، تو وہ اللہ کے خلیفہ کے طور پر، اللہ کے نائب کے طور پر کام کرے گا، حکم اللہ کا ہی امپلیمنٹ ہوگا، دیٹ از اٹ۔ پھر سورہ قصص میں لفظ ظہیر کے 2 مرتبہ استعمال کی معنویت بیان کی گئی ہے۔ ظہیر زوا سے ہے، ظہیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سے نکلا ہے۔ ظاہر ہونے والا۔ زو ہا را کمر کو کہتے ہیں، بیک۔ جو آپ کے ہوتا ہے نا کہ پشت پناہ، کمر تھپ تھپانے والا، ظہیر مددگار کہتے ہیں۔ مطلب حوصلہ افزائی کرنے والا۔ ظہر سے ہے نا، کمر، زو ہا را، بیک یا کمر کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ظہیر یعنی مددگار کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ آیات 17 and 86۔ تو ان 2 آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو مجرموں اور کافروں کا ظہیر یعنی مددگار نہیں بننا چاہیے، اور اگر نادانستہ طور پر کبھی ان سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ سے استغفار کر کے آئندہ ظالموں، فاسقوں اور کافروں کے ظہیر یعنی مددگار بننے سے باز آنا چاہیے، خواہ وہ مجرم اور گناہ گار افراد ان کی اپنی قوم، اپنے خاندان یا اپنے عزیز و اقارب بھی کیوں نہ ہوں، اور بالخصوص فرعونی ذہنیت رکھنے والے آمروں یعنی ڈکٹیٹرز کی حمایت سے بچنا چاہیے۔ تو آیت 17:17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نادانستہ قتل پر استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، اور اس معافی پر احسان مندی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کے ظہیر یعنی مددگار نہیں بنیں گے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ آیت 86، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی وحی کو رحمت قرار دیا، دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کے خواہش مند نہیں تھے۔ وحی کی اس احسان مندی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہرگز کافروں کے ظہیر یعنی مددگار نہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کی پوائنٹس تھے اس کے۔ اب جو ہم نے لے آؤٹ دیکھا تھا مضامین کا، اس کو تھوڑا سا اور تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا مضمون ہم نے کہا تھا کہ آیت 1 till 6، اور اس میں جو ہے تمہید بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب مبین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا سچا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حصے میں فرعون کے خلاف فرض جرم یعنی چارج شیٹ عائد کی گئی ہے۔ فرعون ایک متکبر اور سرکش حکمران تھا، زمین پر بڑا بنتا تھا،
ان فرعون علا فی الارض، فرعون اپنے شہریوں کو تقسیم کرتا تھا. وجعل اہلہا شیعا، فرعون جو ہے وہ کون سی پالیسی اپناتا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. اور فرعون نسل پرست تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کرتا تھا. فرعون کی ایک نسل کش حکمران تھی. فرعون جو تھا وہ ایک نسل کش حکمران تھا. یذبح ابناءہم ویستحی نساءہم، لڑکوں کو ہلاک کر کے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں کرتا تھا وہ ایسا؟ لڑکیوں کو بھی مار دیتا. پیشنٹ وہی کی تھی نا کہ ان کی سے پیدا ہوگا لڑکا جو اس کی تخت کو الٹا کرے گا. تو ایک طرح سے سمجھے کہ ایتھنک کلینزنگ جو ہے نا اس کے جرم کا مرتکب تھا یہ. لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. فرعون ایک فسادی حکمران تھا. انہ کان من المفسدین. تو اس صورت کے آغاز میں یہ جو علا فی الارض یا علو فی الارض کا ذکر ہے، اختتام پر بھی آیت نمبر 83 میں اسی بات کا ذکر ملتا ہے، علو فی الارض کا. اور ان دونوں کے درمیان سمجھے آیت 4 اور آیت 83 کے درمیان سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. دیکھیں نا کہ یہ قرآن کا یہ ہوتا ہے طریقہ کار ہے کہ اکثر جو ہے وہ صورتوں کے شروع میں جو مضمون بیان کیا گیا ہوتا ہے اس کو ایز اے ریکیپ دوبارہ اس کے اختتام پر لایا جاتا ہے نا. کیونکہ قرآن کا جو انداز ہے وہ خطابت والا انداز ہے نا. تو خطیب جو ہوتا ہے جس بات سے اپنی بات شروع کرتا ہے تو بیچ میں ساری اس کی ایک تانا بانا جوڑ کر اور پھر آخر میں اسی چیز پر جلا کے اس پوائنٹ پر اختتام پذیر کرتا ہے. اسی اپنے جو ابتدائیہ میں یا جو تمہید جس سے باندھی تھی جہاں سے بات شروع کی تھی اسی پر اسی کا ریکیپ کر کے اور بات جو ہے وہ مکمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور دنیا کی امامت ان کے سپرد کی جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی، اور اس خاندان میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا کیے گئے جو توحید کی میراث کے علمبردار تھے. آگے سیکنڈ مضمون میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی داستان بیان کی گئی ہے آیت 7 سے لے کے 13 تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ تسلی بھی دی کہ لڑکا تمہاری گود میں لوٹا دیا جائے گا. دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا. فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا. فرعون تو ہر لڑکے کو قتل کر دیتا تھا نا بنی اسرائیل کے، تو اس کو بھی قتل کرنے چلا تھا، لیکن اس بیوی نے روک دیا اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے. اس طرح انہیں دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا. فرعون کے محل والے اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہی نومولود مستقبل میں فرعون اور اس کے فوجی اقتدار کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور ان کے رنج کا باعث بنے گا. تو یہ تو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے نا. تو اللہ چاہے تو فرعون کا مطلب دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے دشمن تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن کو اسی کے گھر میں ہی پلوا دیا، اسی کے ہاتھوں پلوایا. تو ایک چال وہ چلتے ہیں، ایک چال اللہ چلتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو سب چال چلنے والوں میں سب سے بہترین ہے. پھر تھرڈ جو مضمون ہے آیات 14 سے 21، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا. جوانی کے ابتدائی ایام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. انہوں نے فوراً استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فوراً معاف کر دیا.
قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پیغام سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان مندی کے اطراف میں عہد کیا کہ آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا حمایتی نہ بنوں گا۔ حکومت کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ حکمران ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی۔ فورتھ مضمون آیات 22 سے 28، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مدین میں جو 10 سالہ زندگی آپ نے گزاری اس کے واقعات بیان کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت 2 کمزور لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف رخ کیا، ثم تولی الی الظل، پھر ایک اجنبی مقام پر دیار غیر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پالنے والے، جو بھی خیر تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کا میں محتاج ہوں۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو میری طرف بھیج دے میں تو اس کا محتاج ہوں، ہے نا۔ تو اللہ کی خیر سے کون چاہے گا کہ میں منہ موڑ لوں، یا کون اس کا امیدوار نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ہماری اکثر جو روزمرہ کی دعائیں ہیں ان میں شامل ہونا چاہیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو دعا قبول ہوئی۔ ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے والد کو مصر کے حالات تفصیل سے بتائے اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی۔ لڑکی کے والد نے کہا نجوت من القوم الظالمین، کہ اب آپ نے جو ہے ظالم قوم سے نجات حاصل کر لی ہے۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا جائے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے 2 مضبوط دلیلیں بھی دیں۔ اور وہ کیا تھی؟ مطلب یہ کہ اچھے ملازم میں 2 بنیادی اوصاف کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا؟ نمبر 1 طاقت اور قوت، اور نمبر 2 امانت اور دیانت۔ مطلب یہ اصول صرف اس وقت کے لیے اپلیکیبل نہیں تھا، آج کے لیے بھی اپلیکیبل ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرات اور ان کے تقویٰ کے علاوہ ان کے تعلق باللہ کا مشاہدہ کر چکی تھیں۔ تو بہرحال 8 یا 10 سال کی ملازمت پر ایک لڑکی سے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا۔ پھر 5th مضمون آیات 29 سے 42، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی منصب نبوت پر سرفرازی اور اس کے بعد ان کی فرعون سے مارکہ آرائی اور فرعون اور اس کی فوجوں کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور 2 معجزات سے نوازا، لاٹھی سام بن جاتی تھی اور ید بیضا یعنی ہاتھ جو ہے وہ جیب سے نکلتے ہی چمکنے لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان 2 معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، یہ لوگ بڑے ہی بدکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا درخواست کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی معاون بنایا جائے، اور یہ درخواست قبول کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ان کے نادانستہ قتل کا انتقام لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ ہم تم دونوں بھائیوں کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ فرعون اور اس کے کمانڈر تم دونوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اس نے انہیں جادوگر اور مفتری ٹھہرایا۔ مفتری یعنی کہ کہا کہ یہ تو سب اپنے طور پر باتیں گھڑ کے لائے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تکبر سے کام لیا اور اپنے کامل اقتدار اور اختیار کا دعویٰ یعنی الوہیت کی شکل میں کیا۔ میں اپنے سوا تم لوگوں کے لیے کوئی اور حاکم یا الہ نہیں گردانتا، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، تو میں تو نہیں جانتا کوئی اور معبود ہو تمہارا میرے علاوہ۔
फिरौन और उसकी फौजों ने आखिरत का इनकार करके तकब्बुर का मुजाहरा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुस्तरद कर दिया। अल्लाह ताला ने फिरौन को भी पकड़ लिया और उसकी जालिम फौजों को भी दरिया की मौजों के हवाले करके हलाक कर दिया। ये दोज़ख की आग की तरफ बुलाने वाले लीडर और इमाम थे, आइम्मतिन यदऊना इलन्नार। तो उन पर दुनियावी लानत भी हुई और आखिरत का अजाब तो अपनी जगह कायम है, जब होगा तब होगा। सिक्स मजमून आयात 43 से 60। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, कुरैश को वार्निंग दी गई है कि उनके रवैये भी फिरौनी हैं, उन्हें भी शायद इसी अंजाम से दो-चार होना पड़े। कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा गया था। कि कुरैश के सरदारों को चैलेंज किया गया कि उनसे साफ कह दिया जाए, कुरान से बेहतर किताब लाकर दिखाओ, और ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं खुद इस किताब की पैरवी करूंगा, वरना इसका मतलब ये होगा कि तुम लोग ख्वाहिशात नफ्स के पैरोकार हो। अल्लाह ताला ने इत्माम में हुज्जत कर दी है, उम्मीद है कि ये लोग नसीहत कबूल करेंगे। कुरैश मक्का को गैरत दिलाई गई कि तुमसे तो बाज अहले किताब जैसे कि हबशा के ईसाई बादशाह नज्जाशी वगैरह जो थे वो ज्यादा बेहतर हैं, वो ईमान ला चुके हैं, उनकी साबित करने की वजह से उन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा। तो ये लोग बुराई को भलाई से दफा करते हैं, लग़्व से एराज करते हैं। वज़ा समिअ लग़्व आरदू अन, जाहिलों को सलाम कहते हैं, उनसे उलझते नहीं। सलामुन अलैकुम ला नबतगिल जाहिलीन। जो मुशरिकीन को एहसास दिलाया गया कि खाना काबा की वजह से अल्लाह ताला ने इस शहर को एक पुरअमन जाए क़याम बनाया है, हर किस्म के फलों और रिस्क पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। मुशरिकीन को धमकी दी गई कि तुम किस खेत की मूली हो, तुमसे पहले कितने ही मगरूर तहजीबें और मजबूत मईशतें, बहुत ही साउंड इकोनॉमीज थी, जिनको कि तबाह बर्बाद कर दिया गया, तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे। फिर लास्ट जो 7 जो मजमून है वो, उसमें दलाइल तौहीद पेश किए गए। तौहीद की मुख्तलिफ दलीलों को पेश करने के बाद ये हकीकत वाज़ेह की गई कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अव्वल व आखिर वही तारीफ का मुस्तहिक है, वही हाकिम और शारे है। शारे शरीयत देने वाला, शीन अलिफ रॉ आइन, शारे लॉ गिवर। दुनिया में फिरौनों का कानून नहीं बल्कि खालिक यानी अल्लाह का कानून ही चलेगा। तो आयत 70 का ये मजमून जो है ना, आखिरी आयत आयत 88 में भी दोहराया गया। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत के दलाइल पेश की गई कि वही दिन और रात के निज़ाम को चलाने की सलाहियत रखता है, उसी का शुक्र अदा किया जाना चाहिए। क़यामत के दिन हर उम्मत से एक गवाह उठाया जाएगा, हर एक से दलील तलब की जाएगी, उस वक्त साबित हो जाएगा कि तौहीद बरहक है और शिर्क का अकीदा झूठा और इफ्तरा है जो कोई बुनियाद नहीं रखता। फिर 8 पैराग्राफ में एक मौका परस्त सरमायादार कारून की फिरौन की जो तागूती हुकूमत से ताउन की सच्ची दास्तान जो है ना वो बयान की गई है। कारून बनी इसराइल में से था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हारून और कारून के वालिद यूसहिर दोनों भाई थे, लेकिन मफादात की खातिर कारून फिरौन और उसकी आमराना मशीनरी से जा मिला था। ठीक है, ये मफाद परस्ती तो होते हैं ना जो कि डिक्टेटर्स के साथ जो है वो गठजोड़ करते हैं। उसने अपनी कौम के खिलाफ बगावत की। कारून इस कदर दौलतमंद था कि उसके खजानों की कुंजियां भी एक ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। कौम के मुखलिस लोगों ने कारून से कहा कि उसे अपनी दौलत पर नाज नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला जो है वो इतराने वालों को पसंद नहीं करते। ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। उसे मशवरा दिया गया कि गरीबों पर खर्च करते हुए अल्लाह की दी गई दौलत से आखिरत का घर यानी जन्नत तामीर कर लो, अलबत्ता दुनिया का हिस्सा फरामोश ना कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया,
لوگوں پر فیاضی کے ساتھ احسان کر، اس طرح اللہ نے تجھ پر اتنی دولت دے کر احسان کیا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قارون بھی اپنے چیف یعنی فرعون کی طرح فسادی تھا، اس لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ قارون اپنی دولت کو اللہ کا احسان سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی اچیومنٹ ہے، پرسنل اچیومنٹ ہے۔ ایک روز قارون ٹھاٹ بھاڑ سے نکلا تو دنیا پرستوں نے اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی اس طرح نوازا جاتا۔ قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ لیکن اہل علم دھوکہ نہیں کھاتے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے۔ بالآخر قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اس کی کسی کام نہ آئی۔ اللہ کی قوت کے سامنے فرعون اور من دون اللہ کی قوت کی بلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہی لوگ جو کل تک قارون کی دولت پر رشک کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دھنسا دیے جانے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہ کچے اور خام عوام الناس کا حال تھا جو اپنا موقف فوراً بدل لیتے ہیں۔ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ مضمون جو ہے وہ آیات 83 سے 88 اور اس میں کنکلوژن ہے، اور فرعون کے جرم یعنی علو فی الارض کا اعادہ کیا گیا، ریپیٹ کیا گیا اس کو۔ دنیاوی عذاب پانے والا یہ متکبر فوجی حکمران آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ وہ متقی نہیں تھا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی دیا جائے گا۔ قرآن کو فرض کیا گیا ہے، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا، قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا گیا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر آخری آیت میں 5 باتوں کی طرف اشارہ کر کے مطلب سمجھے کہ جو جسٹ آف دا سورہ ہے نا وہ سامنے رکھ دیا گیا، حاصل کلام جس کو کہتے ہیں نا وہ سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ کیا ہے؟ یہ توحید فی الدعا، یعنی دعا میں توحید کا مضمون بیان یا توحید دعا کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، یہ توحید الوہیت، توحید اختیار اور توحید عبادت کا مضمون ہے۔ پھر تھرڈ از کہ اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، صرف اللہ ہی کے لیے بقا ہے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تو یہ کیا ہے؟ توحید ذات کا مضمون۔ پھر فورتھ، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہ الحکم، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ توحید تشریع کا مضمون ہے۔ تشریع تا شین را یا عین، شریعت میں توحید کی شریعت یا لاز یا ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ بنانے کا اختیار بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کے ہی ڈوز اینڈ ڈونٹس چلیں گے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ پھر ففتھ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا، نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ تو یہ توحید قدرت اور توحید اختیار کا مضمون ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ قصص مکمل ہوئی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہوگی ہماری؟
इंशाल्लाह इसके बाद वाले वीक फिर मिलते हैं, वो ग्रुप पे आपको फिर इनवाइट आ जाएगा इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी।